وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر الشمس والقمر بالحسبان قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، عزیزو دوستو، جنت کے تذکرے سے متعلق میں نے عرض کیا تھا، کوشش کروں گا کہ میں کچھ سنا سکوں، رک گیا تو کسی اور موضوع کو سننے کے بارے باتیں سنانی. الایمان بین الخوف والرجاء، ہمارا ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے، ڈر اور امید کے درمیان ہے. اللہ کی پکڑ کا خوف، جہنم کی آگ کا خوف، اللہ کی رحمت کی امید، جنت کے نعمتوں کا شوق، اس کے درمیان ہمارا ایمان. وہ باپ جو بچوں کو ڈانٹتے نہیں ہیں، ان کے بچے لازمی طور پر اللہ ماشاء اللہ بگڑ جاتے ہیں، اس لیے کہ بچوں کو یہ یقین رہتا ہے کہ ہماری کسی غلطی پر باپ نہیں ڈانٹے گا. وہ بگڑتا جاتا ہے، بگڑتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. اور وہ باپ جو معمولی بات پر بچوں کو مارتا رہتا ہے، بہت سختی کرتا رہتا ہے، وہ بچے منڈ ہو جاتے ہیں، بے حس ہو جاتے ہیں. ان کو غلطی کرتے ہوئے پریشانی نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ پڑھنے کی مار پڑے گی، چلو کوئی بات. اس لیے بچوں کی تربیت کے لیے درمیان میں رہ جانا، کبھی ڈرا لینا، کبھی پیار سے نرمی سے رہ جانا. گھر والی کے ساتھ بھی وہی حال، حد سے زیادہ لاڑ کرنے والے پھر سر پر چڑھ جاتی ہیں، وہ نقصان ہو جاتا ہے ہمارا. اور حد سے زیادہ سختی کرے شوہر تو وہ بیزار ہو جاتی ہے اپنے شوہر سے، اور اس میں بھی نقصان ہے. جہاں تعریف کرنی ہے وہاں تعریف کرنی ہے، اچھی چیز بنی ہے تو اس کی تعریف کریں. بہرحال ہمارا ایمان بھی ایسے ہی ہے. جہنم کا تذکرہ میں نے کیا ہے تو مختصر سا جنت کا تذکرہ بھی سن لیں. 8 دروازے ہیں جنت کے، اس میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، صرف روزہ داروں کے لیے ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. روزہ دار میں میرے دوستو کچھ دن میں عادت ہو جاتی ہے، ہر جمعرات کو روزہ رکھنے کی عادت کریں. پیٹ کی بیماریاں اور جو چھوٹے چھوٹے اندر کی خرابیاں رہتی ہیں وہ دور ہوتی ہیں. بعض صحابہ پیر کا روزہ رکھتے ہیں،
ہر جمعرات کو روزہ رکھیں، بہتر ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کچھ دن پریشانی ہوگی، عادت ہو جاتی ہے تو طبیعت بہت اچھی رہتی ہے اور اللہ کو پسند ہے۔ یا چڑھتے چاند کا روزہ، 13، 14 اور 15 کا روزہ، 13 چاند، 14 چاند اور 15 چاند، 3 روزے ہر مہینے، ایام 20 کے روزے کہلائے جاتے ہیں، روشن دنوں کے روزے۔ تو یا تو 13، 14، 15 کی عادت ڈالیں، مہینے میں 3 روزے، یا ہر جمعرات کے روزے کی عادت ڈالیں۔ ریان ملنا ہے تو کچھ تو قربانی دینی پڑے گی، کچھ قربانی دیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے دوستو۔ وہ دور تھا لوگ بولتے تھے رمضان بڑا مشکل ہے، شہر بنگلور والوں کے لیے اپریل میں آئے رمضان تو بھی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے فائدے رکھے ہیں اس شہر میں، اتنا سکون ہے اور ایسا موسم رہتا ہے۔ اس کے علاوہ تو روزے جب آتے ہیں تو ہم لوگ بول بھی لیتے ہیں، محرم کے 10 محرم کا 9 اور 10 محرم کا روزہ، 15 شعبان کا روزہ، اور جہاں بھی کوئی روزے کا وقت آتا ہے تو بہرحال ریان کے لیے روزوں سے ایک تعلق ہو، پیار ہو، محبت ہو۔ ان روزوں کو اپنی زندگی میں جو قضا ہو گئے ان کی نیت کر لیں۔ آپ کو میں ہمیشہ بتانا، قضا کا ایک طریقہ ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے کب قضا کرے، کب نماز ہماری چھوٹی۔ نماز کا جہاں تک تعلق ہے 5 وقت کی نماز قضا کریں، نیت کریں یا اللہ اب تک میری جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں اس میں پہلے فجر کی 2 رکعت فرض نماز پڑھتا ہوں، اللہ اکبر۔ فرض نماز کے لیے آہستہ قامت بول لینا بھی بہتر ہے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں اختلاف کا مسئلہ نہیں ہے، ایسی پریشانی کا مسئلہ نہیں ہے کہ اسے جھگڑے کا ذریعہ بنا لیں۔ کوئی نہیں بولتا ہے قامت تو بھی نماز ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اتنے سے اس میں نماز خراب ہو جائے ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد ظہر کی نماز جب نیت کریں، اے اللہ میرے جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں اس میں پہلے ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھتا ہوں، پہلے عصر کی، پہلے مغرب کی، پہلے عشاء کی۔ پھر جب فجر کی باری آتی تو یا وہ جو ایک قضا ہو گئی نا وہ تو ہو گئی، اس کا ریکارڈ ختم۔ یا اللہ میری جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں اس میں پہلے فجر کی، پہلے ہی بولنا ہے، دوسرے نہیں، پہلے فجر کی، پہلے فجر کی، پہلے فجر کی، آخر زندگی میں موت آنے تک یہی بولتے رہیں، آہستہ آہستہ قضا کریں۔ نوافل پڑھنا غلط نہیں، نوافل پڑھنا بہت اہم ہے، ساتھ ساتھ قضا نماز پڑھنا اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ وہ ذمہ داری ہے، ایسے ہی زندگی گزر گئی تو اسے اب پھر سے اگر ہمیں تبدیلی لانی ہے زندگی میں، قضا نماز پڑھتے رہیں گے تو نماز قضا کرنے سے بچیں گے، یہ اس کی فضیلت۔ نفل نماز پڑھیں گے تو کم از کم فرض نماز نہیں چھوٹے گی ہماری، اس لیے نفل کا اہتمام کہا جاتا ہے، نوافل اور سنتوں کا اہتمام کرو تاکہ فرائض تم سے نہ چھوٹنے پائیں۔ تو اگر ہم روزہ قضا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ زندگی میں کبھی رمضان کا روزہ نہیں چھوٹے گا ہمارا، اور رمضان کے روزے کی اہمیت آ گئی تو پھر انشاءاللہ وہ دروازہ ہمارے لیے ہے۔ یہ گلابی کپڑے پہن کر جو عیسائی جا رہے ہیں ان کے لیے نہیں ہے وہ، اور وہ دروازہ ہندوؤں کے لیے نہیں، یہودیوں کے لیے نہیں ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، کل عیسائیوں کے لیے بھی تھا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ،
تو وہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ان کو انصار اللہ کہا گیا، اور ان کو تو جنت یقیناً ملے گی۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کے ساتھ جو سے ان کو بھی جنت دیں گے، اور ادریس اور الیاس اور یوسف اور یونس کے ساتھ جو تھے ان کو بھی جنت دیں گے۔ آج کے دور میں کسی اور کا طریقہ نہیں چلے گا۔ لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیین لما وسعہما الا اتباعی، او کما قال علیہ السلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک کتاب لائے اور پوچھے یا رسول اللہ آپ اجازت دیں تو میں پڑھ کے سناؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہیں، پڑھنا نہیں جانتے ہیں، اس لیے حضرت عمر نے فرمایا آپ اجازت دیں تو میں پڑھوں۔ کیا ہے یہ؟ تورات ہے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی کتاب ہے، یا انجیل، دو میں سے ایک، مجھے واضح یاد نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حضرت عمر نہیں دیکھ رہے تھے، صحابہ نے کونی سے اشارہ کیا کہ دیکھو تمہاری بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے ہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا تو سمجھ گئے کہ نہیں، یہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ آقا میں اللہ ہی کو اپنا رب مانتا ہوں، اسلام ہی کو اپنا دین مانتا ہوں، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، آپ ہیں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سکون ان کو ملا، ٹھنڈے ہوئے آقا، اور آپ نے فرمایا کیا سمجھتے ہو تم؟ والذی نفسی بیدہ لو کان موسیٰ و عیسیٰ حیین لما وسعہما الا اتباعی، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، او کما قال علیہ السلام۔ مختلف روایتیں ہیں، بہرحال سب کا معنی یہ ہے کہ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر آج موسیٰ اور عیسیٰ دونوں زندہ ہوتے تو ان کو بھی میرے پیچھے چلنے کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ملتا، میرے ہی پیچھے کامیابی ملتی۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، آسمان سے اتریں گے، تفصیلی بات ہے، اپنے ساتھ انجیل لے کر نہیں آئیں گے، قرآن پاک لے کر آئیں گے، امت کو قرآن دیں گے اور قرآن پر عمل کریں گے، اور قرآن اور حدیث کے مطابق فقہ لائیں گے اور لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اور عبادت کریں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر رہیں گے۔ اپنی نبوت کا اظہار نہیں ہوگا، ہم سب ان کو علیہ السلام بولیں گے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے۔ تو آج کسی کا کچھ نہیں چلتا ہے، جنت پانا ہے تو صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے درجے ہیں۔ اب جنت کے درجے کتنے ہیں، کیسے ہیں، تصور نہیں کر سکتے۔ ہر جنتی کے پاس 3 دروازے جنت میں ہوں گے، وہ ایک دروازے سے اپنے رب سے ملنے جائے گا، وہاں دن اور رات نہیں ہوں گے، شام کے جیسا موسم ہوگا یا صبح صادق جیسا موسم ہوگا، روشنی ہوگی، سورج کی تپش نہیں ہوگی، سکون اور وقت سے اندازہ لگائیں گے کہ اتنے دن گزر گئے، ملاقات کا وقت آ رہا ہے۔ جیسے حدیث میں ہے جبرائیل علیہ السلام آئینہ لے کر آئے آقا کے دربار میں، اس میں ایک نقطہ رکھا ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہے یہ؟ تو حضرت جبریل نے فرمایا یا رسول اللہ یہ میدان مزید ہے، آپ تو مجھے دیکھتے ہیں میں کتنا بڑا ہوں، میں پر کھولوں تو مشرق مغرب چھپ جاتے ہیں میرے پر کے نیچے، میں اتنا بڑا اس میدان مزید میں کئی زمانہ گھوما ہوں، اس کے کنارے تک پہنچ نہیں پایا ہوں۔
کتنا بڑا میدان ہوگا واللہ عالم، کہاں ہے واللہ عالم۔ ہم تو سنتے ہیں کہ جنت آسمانوں میں ہے اور جہنم زمینوں کے اندر ہے، ہر ایک کا الگ الگ ہوگا۔ یہ سیارہ تو اتنا سا ہے جسے دنیا کہتے ہیں، اور ساری دنیاؤں کی دنیا کی زمین الگ ہو، آسمان الگ ہو، واللہ عالم۔ اس لیے تصور سے باہر کی چیزیں ہیں، ہمارا تو ایمان ہے بس۔ حضرت ابو بکر صدیق کی صدیقیت کو ہمیں اپنے اندر لینا ہے۔ کیا ہے؟ زمانہ تھا گھوڑوں کا، اونٹوں کا، سب سے فاسٹ سواری جو تھی وہ گھوڑے کی تھی، 60 کلومیٹر اسپیڈ، 70 کلومیٹر اسپیڈ، 100 کے قریب تک بھی ضرورت پڑنے پر گھوڑے دوڑتے تھے، اس سے زیادہ فاسٹ کا تصور نہیں تھا۔ ایسے زمانے میں ابو جہل قہقہے لگاتا ہوا آیا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس، اور بڑا خوش تھا وہ، کہنے لگا ابو بکر تمہیں معلوم ہے جن پر تمہارا ایمان ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے پوچھا کیا کہتے ہیں؟ ارے وہ کہتے ہیں کہ لمحوں میں آسمانوں پر گئے، لمحوں میں بیت المقدس گئے، لمحوں میں خدا سے مل کر آئے۔ عزیزان محترم، بڑے ایمان والا بھی ہوتے ہم جیسا کوئی تو وہ بولتا میں نہیں مانتا، میں سنے تو مانوں گا سو۔ حضرت ابو بکر وہ نہیں بولے، اگر پیغمبر کہتے ہیں تو سچ کہتے ہیں۔ دماغ میں آنے والی بالکل بات نہیں ہے، لیکن مسئلہ پیغمبر علیہ السلام کا ہے، وہ فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر ایمان ہونا چاہیے جنت کے بارے میں۔ وہ بلقیس خاتون حضرت سلیمان علیہ السلام کو رشوت دینے نکلی امن معاہدے کے لیے، ذرا مسکا لگا دیں گے، سلیمان خوش ہو گئے تو پھر میری حکومت محفوظ ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو کچھ تحفے لے کر، کچھ ہدیے لے کر بھیجی دے کر، تو وہ لوگ اپنے ہاتھوں میں سونے کے کچھ اینٹ، چاندی کے کچھ اینٹ اور کیا کیا لے کر، ہیرے موتی لے کر آئے۔ اب وہ لوگ جہاں داخل ہوئے سلیمان کی حکومت کے علاقے کے اندر، وہاں دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے کہ اینٹ سونے کے تو دیواروں میں لگے ہیں، زمین میں چاندی بچھی ہے، ہیرے موتی ہر جگہ لگے ہوئے ہیں، یہ اتنا سا ہاتھوں میں رکھ کر کیا کرنا ہے؟ مجھے جو رب نے دیا ہے تم سے بہت بہتر دیا ہے کر کے سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا۔ تو جب سلیمان پیغمبر سونے کی دیوار بنا سکتے ہیں اور ایک شداد دودھ کی نہر بہا سکتا ہے، تو اللہ پاک جنت میں کیا کیا بنائے، کیا تعجب ہے۔ لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر فی بال امرئ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تذکرے سن لو، خوش ہو لو، ورنہ تذکروں سے بھی تم سمجھ نہیں سکتے۔ 7 کپڑے ہوں گے اور اندر کا جسم جھلکتا نظر آئے گا، حور ایسے کپڑے پہنی ہوں گی، اس کی انگلی اگر آسمان سے نظر آ جائے تو سورج ماند پڑ جائے گا اس کے سامنے۔ ایک جنت کی معمولی جنتی کا لباس کوئی پہن کر آ جائے دنیا میں، جو دیکھے گا مر جائے گا، گر جائے گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا
کہ یہ میدان مزید میں درمیان میں اللہ کا عرش ہوگا اور اطراف تخت کرسیاں ہوں گی. پارلیمنٹ ہاؤس سمجھ لینا، پیغمبروں کی کرسیاں ہوں گی بڑی بڑی، ان کے پیچھے ان کے درجے کے مطابق امتیوں کی کرسیاں ہوں گی، اور ہر ایک کو عرش نظر آ رہا ہوگا. جیسے اسٹیڈیم میں ہوتا ہے، سیڑھیاں اوپر چڑھتی چلی جاتی ہیں، ہر کھلاڑی ہر ایک کو دکھائی دیتا ہے، سامنے بیٹھا ہوا آدمی ڈسٹرب نہیں کرتا. تو ایسی کرسیاں ہوں گی، اور اللہ کی قدرت سیدھی سیدھی بچھا کر بھی سب کو نظر آئے تو کیا تعجب ہے. اللہ سے ملنے جائیں گے ہفتے میں ایک بار. ایک دروازہ ہوگا لوگوں سے ملنے اور گھومنے کے لیے. ہر جنتی کو ایک دروازہ جہنم میں بھی ملے گا. وہ دروازہ بند رہے گا، جب چاہے گا کھولے گا، کھول کر ان سے بات کرے گا جہنمیوں سے. کیوں آ گئے تم لوگ یہاں؟ کیا غلطی ہوئی تم سے؟ لو کننا نسمع و نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. جہنمی بولیں گے کاش دو صفتوں میں سے ایک صفت ہمارے اندر ہوتی تو ہم جہنمی نہیں ہوتے. کیا؟ یا تو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی کہ دین کو سمجھتے، قرآن کو سمجھتے، حدیث کو سمجھتے. سمجھنے کا معنی پہلی بات اس زبان کو سمجھنا ہے. پہلی بات فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ. ہر زبان میں ایک سادی سادی بات ہوتی ہے اور ایک محاورتی گفتگو ہوتی ہے. میں نے ایسا جملہ اس سے کہہ دیا وہ بغلیں جھانکنے لگا. اردو زبان کا ایک جملہ. بغلیں جھانکنا کے معنی ہاتھ اٹھا کر بغل کو دیکھنا کے معنی نہیں. بغلیں جھانکنا کے معنی حیران ہونا. اب جو آدمی اردو نیا نیا سیکھ رہا ہو وہ سنے کہ آدمی بغلیں جھانکنے لگا، کیا دیوانہ ہے، کیا ضرورت کپڑے ہٹا کر بغل دیکھنے کی، یہی سمجھے گا وہ. تو اسے اردو زبان کو سمجھنا ضروری ہے مطلب سمجھنے کے لیے. قرآن سمجھنے کے لیے اردو زبان میں سمجھنے لگے کیسے ہو سکتا ہے؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ. سیدھا سیدھا ترجمہ. کہف والے آ کر غار میں آ گئے اور ہم نے ان کے کانوں پر مارا. قرآن کہتا ہے فَضَرَبْنَا، پس ہم نے مارا، عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ان کے کانوں پر. کن کے؟ وہ اصحاب کہف والوں کے کانوں پر. عربی میں کان پر مارنا بولتے ہیں. ضرب علی اذنہ کا معنی بظاہر ترجمہ نظر سمجھیں گے ہم لوگ کان میں مارنا، حقیقت میں سلانے کو کہتے ہیں عربی زبان میں. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ کا ترجمہ ہم نے ان کو سلایا، ورنہ اللہ پاک غار میں آ کو ان کے کانوں کے اوپر تھپکی دے لگو نہیں تھے. نیند دے دی ہم نے ان. اب اگر عربی ترجمہ صرف سمجھنے والا ہے ایک شخص، محاورتی زبان نہیں سمجھتا ہے تو انہیں قرآن نہیں سمجھ سکتا. تو قرآن سمجھنے کے لیے، حدیث سمجھنے کے لیے عربی زبان کو محاورہ کے ساتھ سمجھنا ضروری ہے. ترجمہ سن کر نہیں سمجھ سکتے، یہ بات پہلے اچھی طرح سمجھ لیں. ہم ہر ایک کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ آپ کو آپ کی تجارت کرنی ہے، یہ قانون ہے دنیا کا. اللہ تعالیٰ ہر کثیرہ بہرے کارے ساختند، ہر ایک کو اللہ الگ الگ کام کے لیے پیدا کیے ہیں.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر بالغ مرد عورت پر علم کا طلب کرنا فرض ہے۔ کتنا؟ فرائض کے بقدر۔ آدمی ہر مسلمان کلمہ، نماز، روزہ اس کا علم حاصل کرے۔ زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا سب کو ضروری نہیں۔ مالدار ہو گیا اسے کہا جائے گا کہ تو زکوٰۃ کا علم حاصل کر، کسے زکوٰۃ دینی ہے، کتنی دینی ہے، کیسے دینی ہے، کیا کیا دینی ہے۔ برابر؟ حج کا علم سب کو حاصل کرنا ضروری نہیں ہے۔ جسے طاقت مل گئی اور حج کو جانے والا ہے اس پر ضروری ہے کہ وہ حج کا علم حاصل کرے۔ یہی علم کا قانون ہے۔ جیسے آج کی دنیا میں ہر آدمی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ہر آدمی انجینئر نہیں بن سکتا، بلکہ کچھ انجینئر ہوں گے، کچھ ڈاکٹر ہوں گے، کچھ سائنٹسٹ ہوں گے۔ انجینئرنگ میں 25 قسم کی شاخیں ہوں گی، اور کچھ لوگ ایسے لازمی طور پر ہونا چاہیے جو پڑھے لکھے نہ ہوں تاکہ پڑھے لکھوں کے کام آئیں۔ اب جو دنیا چیختی ہے وہ ناممکن بات ہے۔ 100% ایجوکیٹڈ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ اچھا پڑھ بھی لیے تو بھی ان سب کو نوکری ملنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ 100% آدمیوں کو گورنمنٹ نوکری دے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک اعلان آتا ہے نوکری کا تو 500 آدمی آ کر تیار کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے لیے، اس لیے سوال ہی نہیں ہے۔ تو وہ نظام ہے جسے شوق ہے، کسی کو پڑھانا چاہتے ہیں اللہ پاک پڑھا دیتے ہیں۔ سب بھی عبدالکلام بن گئے اگر ملک کے سائنٹسٹ تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ مسادی فرماتے ہیں اگر شبہا ہما شب قدر بودے، شب قدر بے قدر بودے۔ اگر ہر رات قدر کی رات ہو جاتی تو قدر کی رات بے قدر ہو جاتی تھی۔ گر سنگ ہما لال بدخشاں بودے، قیمت سنگ و لال یکساں بودے۔ اگر ہر پتھر چمکنے والا ہیرا ہو جاتا تو ہیرے کی پتھر کی قیمت ایک ہو جاتی۔ کون پوچھ کو دیکھتا ہیرے کو؟ قیامت کے دن، قیامت سے پہلے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، زمین کے اندر کا پورا سونا چاندی زیور سب باہر آ کو پڑا رہیں گا۔ اب کون اسے اٹھا لو گھر کو جائیں گا؟ کون بھی جاتا نہیں اس کے بعد۔ یہ رستے میں پڑا ہے، اسے کیا گھر لے جا کر کیا کرنا ہے؟ ہمیں کیا ٹھیکرے اٹھا لگ جاتے ہیں؟ پہاڑ میں سے پتھرے اٹھا لگ جاتے؟ نہیں جاتے۔ برما میں حکومت بدلی، اچانک بدل کر دیکھے تو اتنا پیسہ چھاپ ڈلی تھی پچھلی حکومت کہ سنبھالنے نہیں اولک ہے، اور پیسہ کی قیمت گر کر مٹی ہو گئی ہے۔ جیسے انڈونیشیا ہے مثلا، انڈونیشیا کے پیسے کی قیمت وہ حالت رہتی، وہ لوگ کٹا اطلاع کو دیتے، انہیں 10 ریال دیتا، یعنی مطلب 1000 روپے۔ میں جب گیا تھا انڈونیشیا کو تو ہمارے ہندوستان کے 1 روپے کو 5000 روپے ملتے تھے انڈونیشیا کے۔ ہمیں 1 روپے دیے تو 5000 روپے ترکاری لینے کے واسطے 25-50 ہزار روپے لے جاتے تھے ہمیں۔ اس سے کیا کریں؟ وہ لوگ دیکھے نئی حکومت کیا کرنا، راتوں رات جتنے ان کے قبضے میں بینک، ریزرو بینک کے قبضے میں جو پیسے تھے نوٹ، وہ سب لا کر راتوں رات راستے میں اڑا کر چلے گئے۔ صبح کو لوگ اٹھ کر دیکھے کہ راستوں میں نوٹ پڑے ہیں تو اس کے بعد وہ سمجھ گئے کہ آئندہ سے یہ نوٹ نہیں چلیں گے، بیکار ہو گئے، سب کے پیسے بیکار ہو گئے، سونا گورنمنٹ کے پاس محفوظ ہو گیا۔ ہوشیاری ان کی، اب پیسوں کے لیے نئے محنت کرو، کوشش کرو اور پیسے حاصل کرو۔ کچھ مدد کیے رہے تو جب زمین اگلے تو پھر کیا فائدہ؟ کوئی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک سال کے پورے سال میں رمضان میں آخری عشرہ میں 5 رات میں کم از کم ڈھونڈو رے کر کو رکھا ہے اس کی قدر کرنے کے واسطے۔ تو خیر، ایک دروازہ
جہنم کی طرف ہوگا، پوچھیں گے تو وہ بولیں گے لو کننا نسمع و نعقل، یا تو ہم سمجھنے نہیں ہوتا تو سن لیتے، بڑوں کی بات سن لیتے، نہ ہم سنے نہ سمجھے، اس لیے جہنم کو آ گئے۔ میں جہنمیوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہتا، تو ایسے جنت کے دروازے ہیں 8 دروازے، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے جسے ہر دروازے سے بلایا جائے؟ جس دروازے سے بھی جاؤ جنت ہی جنت ہے، لیکن اسپیشالٹی ہے کہ ایک آدمی کو ہر دروازے سے بلاوا ہے، ہر ٹیسٹ والا ہے، روزہ اس میں بھی آگے، نماز اس میں بھی آگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہوں گے ابو بکر، مجھے امید ہے تم بھی ان میں سے ہوگے۔ وہ تو موقع کی تلاش میں رہنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اتنے ہزاروں کو بغیر حساب کتاب جنت میں جاتے دیکھا، تو ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہوئے، بولے یا رسول اللہ دعا فرمائیں میں بھی ان میں سے رہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی ان میں سے ہو، بیٹھو۔ خوش ہو کر بیٹھ گئے کہ جنت کی خوشخبری مل گئی۔ اور ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ دعا فرمائیں کہ میں بھی ان میں سے رہوں۔ سبقک بہا عکاشہ، آقا نے فرمایا کہ نہیں، وہ وقت تھا، وہ لے کر بیٹھ گئے، تمہارے لیے تم محنت کرو تمہیں جنت ملے گی۔ وہ جو بٹنے کا وقت تھا اس وقت وہ اٹھے، لے لیے، لوٹ لیے، بیٹھ گئے۔ نصیب والے لوگ ہوتے ہیں، 10 مبشرہ ہیں، 10 صحابہ ہیں جن کو زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ مسجد نبوی کے اندر ہے وہ حصہ جہاں کنواں تھا اور پانی زمین کے برابر تھا۔ ایک دور میں گیا تھا، حضرت عثمان غنی کا کنواں جسے لے کر انہوں نے خیرات کر دیا تھا۔ ایک ہی کنواں تھا اس زمانے میں مدینے میں، اور یہودی کا تھا، مسلمانوں کو پانی دیتا نہیں تھا اس کنویں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو جو یہ کنواں لے کر خیرات کرے اس کے لیے جنت میں ایک کنویں کی میں بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے اسے لے کر آزاد کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنویں میں پیر ڈالے بیٹھے ہیں ٹھنڈا پانی کے لیے۔ حضرت خیر باغ کا دروازہ بند ہے، دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی، یہ کھول، پوچھے کون ہیں، جا کر صحابی پوچھے، جواب ملا ابو بکر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھولو ان کو اور سناؤ کہ ان کے لیے جنت ہے۔ پھر ابو بکر کے بعد عمر آئے، پھر عثمان آئے، پھر علی آئے، سب کو یہ خوشخبری ملتی رہی۔ کچھ صحابہ ہیں جن کو جنت کی خوشخبری دنیا میں ملی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، یہ چاروں احد کے پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ کانپنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر سے مار کر خاموش کرایا، ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہیں، 2 شہید ہیں، ایک صدیق ہے۔ حضرت عثمان غنی کو صدیق کا شہید کا لقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ عثمان غنی کو معلوم تھا کہ میں شہید ہو کر مروں گا، اور لوگ بلاتے تھے شہید کے نام سے۔ اب کتنا بدبخت ہوگا وہ شخص جو عثمان غنی کو برا بولے۔ ایسے ہی بعض جماعتیں پیدا ہو گئی جو اپنی مرضی کے خلاف بات پر صحابہ کی توہین کر دیتے ہیں۔ اللہ اللہ فی اصحابی، خدا سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، فمن احبہم فبحبی احبہم،
ان سے جو محبت کرتا ہے وہ میری محبت کو لے کر محبت کرتا ہے. وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ. ان کو ناراض کرنے والا مجھ کو ناراض کرتا ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو ہر صحابی سے پیار ہے، وہ بڑے درجے کا صحابی ہو یا چھوٹے درجے کے صحابی ہوں، ہر ایک سے ہمیں محبت ہے. اللہ اس محبت کے صدقے ہمیں جنت نصیب فرمائے. طوبیٰ لمن آمن بکا رآکا و آمن بکا. ایک صحابی نے فرمایا خوشخبری ہو اس کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن رآنی و آمن بی. ہاں اس کو خوشخبری ہے جو مجھ کو دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا. پھر آقا نے فرمایا طوبیٰ لمن لم یرنی و آمن بی. مبارکبادی ہو، خوشخبری ہو اس کو جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا. 3 بار توبہ فرمایا ہے آقا نے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ توبہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا ایک درخت ہے جنت میں، اس کے سائے سے تیز رفتار سے گزرنے والا سال بھر گزرتا رہے گا. کیسا درخت رہے گا وہ؟ یہاں رام نگرم کے پاس بنیان ٹری ہے، چلو 4 منٹ 3 منٹ لگتے ہیں اس سے گزرنے میں. دنیا میں اللہ نے رکھا ہے مثال کے طور پر کہ اس درخت کے سائے سے گزرتے ہوئے 3 منٹ گزر جاتے ہیں، تو سال بھر سائے سے گزرنے والا گزرے تو کتنا بڑا درخت ہوگا، اور اس کی زمین کتنی بڑی ہوگی. زمین کیا ہوگی، آسمان کیا ہوگا، دیواریں کیا. متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان. ٹیکا لگائے بیٹھے ہوں گے. رفرف کسے کہتے ہیں؟ چاندنی بولتے ہیں ہمارے یہاں. نہیں، وہ صوفہ سیٹ یا جو بھی تخت ہو اس کے اوپر ایک چمکدار کپڑا اڑایا جاتا ہے، نہیں اسے رفرف کہتے ہیں. اس کپڑے پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے. حضرت سعد بن ابی وقاص کو ایک صحابی لا کر ایک کپڑا دیے، نرم کپڑا، ایک دم ریشم کا کپڑا. کتنا نرم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جنت میں جو کپڑا ملے گا اس کا تصور نہیں کر سکتے. ہر جگہ جو لوگ بانٹنے والے ہوں گے، پانی بانٹنے والے، کیا باہر آواز نہیں آ رہی ہے؟ درود شریف پڑھیں بھائی. اللہم صلی اللہ. تو عزیزان محترم، ہر روز رمضان میں حوریں نکلتی ہیں اپنے گھروں سے، بالا خانوں سے، اور باہر آ کر پوچھتی ہیں کون ہے ہمارے لیے مہر ادا کرنے والا، کون ہمارا چاہنے والا ہے. اللہ سے فرماتی ہیں کہ پروردگار ہم سے جو شادی کرنے والا ہے اس کی صورت ہمیں دکھائی جائے
تاکہ ہم اس کی محبت میں ڈوبی رہیں، اس کی چاہت میں رہیں۔ یہ تذکرہ ایسا ہے کہ جسے ہم سوچ نہیں سکتے۔ ونادا اصحاب الاعراف رجالا یعرفونہم بسیماہم قالوا ما ونادا اصحاب الاعراف وَإِذَا کہ جنتیوں سے پوچھا جائے گا ان سلام علیکم لم يدخلوها وهم يطمعون، جنتیوں کو دیکھیں گے اعراف والے تو ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ جنتی کہیں گے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہمیں ملا اور ہمارے تصور سے باہر ملا۔ جنت تصور سے باہر کی جگہ کو کہتے ہیں۔ زمین مشک کی ہوگی، چٹکی بھر مشک خریدنا مشکل ہے ہمارے لیے۔ زمرد کی دیواریں ہوں گی، زبرجد جسے عربی زبان میں کہتے ہیں۔ پتے ہلیں گے تو ایک عجیب قسم کا ترنم جاگے گا۔ ان لوگوں کو جنت میں ہونے کے باوجود وہ ترنم نہیں ملے گا جو لوگ موسیقی کے عادی ہوتے ہیں۔ مسلمان اپنی نیکیوں سے جنت میں جانے کے باوجود ریشم کے لباس نہیں پہن پائے گا، وہ جو دنیا میں ریشم کا لباس پہنتا ہے۔ مسلمان جنت میں جانے کے باوجود سونے کے زیور نہیں پہن پائے گا جو دنیا میں سونے کے زیور پہنتا ہے۔ میرے عزیز و دوستو، درمیان میں آپ ملے ہیں مجھے، یہ سونے کا جو بھی زیور ہے ہمارے لیے حرام ہے اور مستقل گناہ ہے۔ یعنی مطلب ایک انگوٹھی سونے کی آپ پہنے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں، تب بھی فرشتہ لکھے گا کہ حرام کاری کرتا رہا۔ سوئے ہیں تب بھی فرشتہ لکھے گا کہ حرام میں مشغول رہا۔ کھانا کھا رہے ہیں تب بھی لکھے گا، طواف کر رہے ہیں تب بھی لکھے گا۔ اور سچ کہتا ہوں، سونے کی چین یا چاندی کی چین گلے میں ڈال کر کسی پر رعب نہیں ڈال سکتے آج کے دور میں۔ ہر آدمی اتنا سونا خریدنے کی طاقت رکھتا ہے آج، کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف گناہ مول لینا ہے۔ اپنے آپ کو طاقتور دکھانے کے لیے بعض لوگ ہاتھوں میں چین ڈالتے ہیں، نہیں ہے۔ حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ فلاں صحابی کی تلوار بڑے کمال کی ہے، طوفان اٹھا دیتی ہے وہ تلوار۔ بلا بھیجے ان کو، کیا تمہارے تلوار کی بڑی تعریف سن رہا ہوں، لاؤ۔ لے کر دیکھے تو کھوچ ہے اس میں اور کوئی اسپیشل ہے ہی نہیں، اس کی کیا تعریف؟ انہوں نے کہا السیف بالصاعد للصاعد بالسیف، تلوار جو ہے بازوؤں سے ہوتی ہے، بازو تلوار سے نہیں۔ تمہاری طاقت کا رعب ہونا چاہیے، چین کا رعب ڈالتے ہیں آپ۔ ہے افسوس، اتنے گئے گزرے ہوگے کہ چاندی کے بھروسے پر اپنا زور دکھانا چاہتے ہیں۔ نہیں، یہ بے لذت گناہ ہے، اس گناہ میں کوئی لذت نہیں ہے، اور اللہ کرے جب ہم جنت میں جائیں گے بھی تو نقصان میں رہیں گے۔ اس لیے کبھی بھی نہیں، مسلمان کو صرف انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے، وہ بھی صرف چاندی کی، نہ رولڈ گولڈ کی، نہ گولڈ کی، نہ وہ جو اس سے قیمتی میٹیریل ہے پلیٹینم کی، کسی کی بھی نہیں، صرف چاندی کی۔ اس کے بارے میں بھی لکھا ہے
حضرت مجھے پوچھے میرے والد محترم، چھوٹی سی چاندی کی انگوٹھی پہنا تھا میں، کتنے وزن کی ہے؟ میں تب یاد تھا، مجھے بتایا اتنے وزن کی ہے۔ تو حضرت بولے کہ نہیں، وزن کا بھی اعتبار ہے، چاندی کا بھی اتنے موٹا نہیں پہن لینا چاہیے، بلکہ کم وزن کا، اتنا وزن ہے، فقہا کو مجھے یاد نہیں ہے اس وقت، اتنا وزن کا پہننا چاہیے۔ میں پہن نہیں سکتے کیا کر کے پوچھا، نہیں جائز ہے، پہن سکتے ہیں۔ رد المحتار میں لکھے ہیں انگوٹھی 3 قسم کے لوگ پہنتے ہیں۔ ایک بادشاہ قسم کے لوگ، اس میں ان کی سیل رہتی، اسی میں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی تھی، اس میں نیچے محمد لکھا تھا، اس کے اوپر رسول لکھا ہوا تھا، اس کے اوپر اللہ لکھا تھا، محمد الرسول اللہ۔ لکھنے کا انداز ایسا تھا کہ نیچے محمد، بیچ میں رسول، اس کے اوپر اللہ۔ تو وہ سیل لگا کر بھیجے ہیں بادشاہوں کو، جو خطوط بھیجے ہرقل کو، نجاشی کو اور دوسرے بادشاہوں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت لگی رہتی، بادشاہ پہنتے ہیں۔ دوسرے امیر شریعت سرقاضی، کہ وہ فیصلے بھی کرتے ہیں، تو فیصلوں پر بھی ان کی مہر لگتی ہے، اور مہر اتنی قیمتی چیز ہے کہ وہ اپنی انگوٹھی اپنی انگلی ہی میں رکھتے ہیں کہ کوئی چرا نہ لے اور دوسرا کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ میں سوال جواب کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ انٹرنیٹ سے کچھ سوالات آئے ہیں، خالی مردوں کے لیے تذکرہ ہولک ہے۔ میری بہنیں، آپ اللہ کی ویسی ہی بندیاں ہیں جیسے ہم بندے ہیں۔ اللہ کے نزدیک مردوں اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے، جیسے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ حبیب پاک، اللہ آپ کو عنقریب نوازیں گے ایسا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ مطمئن رہیں، چونکہ سامنے میرے مرد بیٹھے ہیں، اس لیے میں ان سے مخاطب۔ کل سنتی تو آپ کی بڑی تعریف چل رہی تھی گزشتہ تاخرات میں، تو خیر، ابا جان نے کہا دوسرا امیر شریعت سرقاضی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس انگوٹھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی ہاتھوں ہاتھ ہوتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آئی، اور ان کے زمانے میں انگوٹھی گر گئی کنویں میں، بہت تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملی، وہیں سے فتنے شروع ہوں گے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کا بھی اتنا بڑا مقام ہے۔ فتنے شروع ہوئے اور اختلافات ہوئے، امت میں لڑائیاں ہوئیں اور پریشانیاں آئیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ایسی تھی کہ جس میں قبضہ تھا جنوں پر، رعب تھا۔ استنجے کو جاتے تو وہ نکال کر اپنی اہلیہ کے پاس دے کر جاتے کہ اس کی حفاظت کرو۔ وہ ایک مرتبہ ہوشیاری کر کے جن سلیمان علیہ السلام کی شکل میں آ کر لے لیا انگوٹھی واپس، وہاں سے پریشانی شروع ہوئی سلیمان علیہ السلام پر۔ یعنی امتحانات اللہ کی طرف سے جب آتے ہیں تو عجیب عجیب ڈھنگ ہوتا ہے، نظام اللہ کا ایسا بھی ہوتا ہے۔ ضرورت ہے ان کو انگوٹھی ہاتھ میں رکھنے کی، اس لیے سرقاضی اور بادشاہ۔ تیسرا احمق ہوتا ہے، بول کر حضرت پوچھے تم کس ٹیم میں شامل ہو؟ میں کیا کروں، پھر بھی روبداری سے میں خود کو بادشاہ سمجھتا ہوں کر، اسے احمق بولتے سو کرے کہ جو بادشاہ نہیں رہ کر خود کو بادشاہ سمجھے تو کیا کر۔ اس دن نکالا سب تک پہنا نہیں اللہ کے فضل سے، کائی کو خامخواہ پہن لگو رہنا سو کر۔ جائز تو ہے، میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں، جو پہنے ان پر پہنے، شوق سے پہنے،
لیکن 3-3 4-4 ہمارے لیے لائق نہیں ہے. ایک پہن سکتے ہیں آپ پہن. علامہ سعدی فرماتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا کہ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی کیوں پہنتے ہیں؟ تو میں نے ان سے کہا سیدھے ہاتھ کو سیدھے کی فضیلت ہے، اسے کوئی اور سنورنے کی سجانے کی ضرورت نہیں. انہیں لیفٹ بایاں کیا بھی حیثیت نہیں، اسے ذرا سجا کو سنوار کو. کل بھی بولا تھا نا، پرسوں بھی میں، ویسا اچھی صورت کو سنورنے کی ضرورت کیا ہے، سادگی بھی تو قیامت کی ادا ہوتی ہے. تو بہرحال عزیزان محترم، مرد کے لیے بالکل صحیح نہیں ہے. اللہ کے لیے جو سونا پہنے ہیں ان سے میری عاجزانہ گزارش کہ خواہ کا گناہ اپنے سر نہ لیں اور جنت میں جا کر سونے سے محروم نہ رہ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو جنت کی نعمتوں سے نوازے، پھر زندگی ملے گی. اچھا، آج میں 11:30 کو برابر آ گیا تھا، لیکن لوگ اس دن 27ویں کو تو وعدہ کیا تھا میں وقت پر آ نہیں سکتا، میری مجبوری ہے کر کے بول کر دیر سے آیا تھا میں. اب بھی لوگ یہی سمجھے کہ حضرت 12:30 کے بعد آئیں گے، اس لیے بہت کم لوگ آئے. یہاں سے مجھے فون آتے رہے، اب بھی کیا بھی ارجنٹ نہیں، اطمینان سے آپ آئیں. اب بھی لوگ نہیں آئے، اس لیے دیری ہوئی. انشاءاللہ کل رات آج چاند نظر آ گیا ہے وہاں عرب میں. یہاں کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم ہے، نہیں معلوم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اور ہمارا ایمان ہے اس پر، اللہ کو یہ پسند ہے کہ اختلافات ہوں، ایک جگہ عید ہو ایک جگہ عید نہ ہو، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا چاند جو دکھنے کا ہے وہ سب سے زیادہ جو نظر آ سکتا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کو چاند دکھنا ضرورت نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام آپ کو بولیں گے وہاں ہے چاند، ہو گیا سما عید. بول سکتے تھے نہیں بول سکتے تھے؟ نہیں بولے. کیا ہوا؟ چاند دکھا نہیں، عید نہیں، روزہ رکھے ہیں. دوپہر کے وقت ایک صحابی ایک گاؤں سے آ کو بولے ارے آپ لوگ روزے سے ہیں، ہمارے گاؤں میں تو سب چاند دیکھے اور باقاعدہ ہم لوگ عید منا لیے. ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے بھئی چاند دکھ گیا کہتے، یہاں نہیں دکھا ہے، روزہ توڑ دو، اب عید منانے کا وقت نہیں ہے، کل عید منا لیں گے. یہ واقعہ کیوں ہوا؟ جبرائیل علیہ السلام بول سکتے تھے نا. کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ امت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ بنگار پیٹ میں عید ہو بنگلور میں نہ ہو، بنگلور میں عید ہو بنگار پیٹ میں نہ ہو، حصور میں نہ ہو اور یہاں ہو، یہاں نہ ہو اور حصور میں ہو. کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیوں حضرت مکے کا چاند یا نہیں چل سکتا کر کے سوال ہے. یہ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے. میڈیا کا زمانہ، انٹرنیٹ کا زمانہ، ٹی وی کا زمانہ، ایک لمحے میں خبر مل جاتی ہے. میرا بچہ فون کر کے بولتا ہے یہاں عام چاند دکھ گیا، سب لوگ عید منا رہے ہیں کل کر کے مجھے خبر. ایک دوست کو بولے تو میں انٹرنیٹ میں دیکھ دلیا کر کو بھی بول ڈالے ہوں. تو یہ دور اصل میں کیا ہے؟ چاند جو ہے، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید مناؤ کر کے حدیث میں ہے. شہادت پر عید منانا ہے، شہادت پر روزہ رکھنا ہے. شہادت کے معنی گواہی. گواہی کون دیکھنا؟ جو چاند دیکھے ہی، برابر. اب وہاں سے ہم نا انفارمیشن ملتا ہے، ٹی وی کے ذریعے سے خبر ملتی ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے انفارمیشن ملتا ہے. انفارمیشن پر روزہ رکھو، انفارمیشن پر یہ عید مناؤ نہیں ہے. ہاں، 2 آدمی جو چاند دیکھے ہیں وہاں، وہ اگر گواہی دیں، کسے؟ تمنا نہیں، ہمارے یہاں کے بڑے کو، اور وہ بڑے ان کی گواہی کو مان لیں تو اس چاند پر روزہ رکھ سکتے ہیں، اس چاند پر عید منا سکتے ہیں. یہ تو ہوتا نہیں. انہوں چاند دیکھ کر وہاں کے قاضی کو بول دیتے ہیں، قاضی مان لیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں. یہاں کرناٹک میں چاند دیکھ کر کوئی ہمارے قاضی کو بتائے اور قاضی مان لے تو صحیح، کیا پریشانی ہے؟
اگر اللہ پاک چاہتے تو یہ گنیشے کی عید کی طرح فکس کر دیتے، ہر اگست کے 18 تاریخ کو عید، ٹیسٹ نہیں رہتا، بالکل بے مزہ ہو جاتا۔ ہماری عید کبھی برسات میں، ہماری عید کبھی گرمی میں، ارے رے رے، ہر ایک رنگ کی عید مناتے ہیں۔ اس لیے نہ سمجھی وہ غیروں کا اعتراض، تمہیں لگا کیا ارے یہ مزہ ہے سو ہم نہ انتظار رہتا، کیا کرتے ہیں ٹیلران کی بیچارے، کیا کرتے ہیں قصایا بیچارے، قصائی لوگ، قریشی بھائی کیا کرتے ہیں، کیا ٹینشن ان کو، کیسا کاٹنا کیسا نہیں کاٹنا، کیا ابھی ٹینشن نہیں۔ عید کے دن نان ویج کھانا فرض ہے کسی کتاب میں نہیں ہے، نہیں ہے، دوسرے دن کھائیں گے ہم نہ، کیا نان ویج کا ٹیسٹ کیا ابھی نیا نہیں ہے، ہم نہ کھاتے رہتے زندگی بھر۔ عید کو کھانا کیا ابھی ضروری نہیں ہے، سادہ سادہ کھائیں گے، لیکن عید منانا ہے دل کی خوشی، بلکہ عید کی خوشی اس کی ہے جس کی مغفرت ہو گئی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جبریل کی بددعا ہے، اس کی کیا عید ہے جس کے اوپر سے رمضان اوپر سے گزر گیا اور اسے خبر بھی نہیں ہوئی، کیا عید؟ مدینے میں ایک صاحب کھانا سحری کرے، دسترخوان لپیٹ کر رکھ دیے، بہت پہلے زمانے کی بات، صبح کو اٹھے تو یاد آیا دسترخوان پڑا ہے، لے جا کر باہر جھٹکنے گئے تو گوشت کھانے والا جانور سامنے تھا، کتا سو رہا تھا، اسے پکارا انہوں نے کہ وہ کھا لے، آنکھ کھول کر دیکھا، پھر آنکھ بند کر لیا، دوبارہ پکارا، لے بھائی تیرے لیے غذا ہے، پھر اس نے دیکھا، پھر بند کر دیا، آنکھیں بند کر لی، تیسری بار پکارا تو وہاں کا عرب بچہ کھیل رہا تھا، وہ آ کر بولا محترم یہ مدینے کا کتا ہے، رمضان میں دن میں نہیں کھاتا۔ اب وہ جو جانوروں کی طرح دن میں رمضان میں کھاتے ہوں گے، ان کی کیا عید؟ سفید کپڑے پہننے، رنگین کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے، نئے نئے کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے، عید کی نماز پڑھنے کا نام بھی عید نہیں ہے، عید اس خوشی کا نام ہے جو خوشی جہنم سے چھٹکارے پر ملتی ہے۔ اس لیے ہم خوشی میں ناچتے نہیں ہیں، ہم خوشی میں 2 رکعت ایکسٹرا پڑھتے ہیں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء کے علاوہ 2 رکعت عید الفطر کی کر کے الگ پڑھتے ہیں۔ خوشی میں ہم لوگ زیادہ اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہیں، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، کہ ہماری خوشی ڈرتے ڈرتے ہے۔ اللہ ہم تیری تکبیر بیان کرتے ہیں کہ ہم واپس جائیں تو کم از کم ہماری مغفرت ہو جائے۔ بہرحال کل 11 بجے انشاءاللہ العزیز اگر چاند نظر آ گیا تو ہم جمع ہوں گے، جائزہ کی رات ہے، مزدوری کی رات ہے، اور ایسا مزدور گیا گزرا ہوگا جو محنت تو کیا اور مزدوری کے وقت میں جا کر سو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کل 11 بجے آ جائیں انشاءاللہ، میں 11:15 بجے مختصر سی گفتگو کروں گا اور 15-20 منٹ کی دعا ہوگی، اور انشاءاللہ ہم اپنی خریداری اور کاموں میں لگیں گے۔ براہ کرم اس رات میں، آج رات سے بھی زیادہ جائزے کی رات میں، بازار غلط ارادے سے نہ گھومیں، چہرے دیکھنے کے لیے نہ گھومیں۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ ایسے چہرے دکھائیں گے جس کا تصور نہیں کر سکتے ہیں، پھر کیا ان چہروں کے پیچھے پڑنا جو چہرے لمحوں میں آ کر لمحوں میں گزر جائیں، جو ایک وقت میں جھریاں جس پر پڑ جائیں، اور جو پوری روشنی چہرے کی اندر کی نجاست کی وجہ سے ہو کہ 10 بار جا کر آ جائیں اس سنجے کو تو چہرہ اتر جائے۔ اس لیے عزیزو دوستو، اس رات میں بازاروں میں نہ گھومیں، اس رات میں گاڑیوں میں شرارت نہ کریں،
اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔